باتیں کرتے ہیں نا, ہم بھی ویسے کھلی ڈلی باتیں کریں, بیکاز اتنے انٹرویوز آپ کے ہوتے ہیں جس میں لوگ وہ فارمل, یہ میں نے اپنے ویورز سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی the real face of گورنر صاحب ہم وہ آپ کو دکھائیں گے. زیادہ نہ دکھا دو, لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں, کوئی نہیں بھاگے گا. پیپل ریئلی لو یو بیکاز آپ نے اتنا خیال بھی کیا لوگوں کا آپ جب سے آئے ہیں. اینڈ آئی مین آمنہ ہیز always been I think very socially responsible. ہمیشہ ہم لوگ سنتے تھے کہ آپ ڈفرینٹ ویمن آرگنائزیشنز بھی اینڈ ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, ان کی آپ فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں, ایجوکیشن ریلیٹڈ بھی, اور اب تو آپ بہت زیادہ کر رہی ہیں. اب تو ایک فرق سا رول ہے, ایک گورنرز وائف کا جو رول ہوتا ہے وہ الگ ہے, اور پھر پرسنلی میں کرتی ہوں. اچھا, ایک وائف کا رول, بیٹی کا رول, بہن کا رول, سو مینی رولز, وہ سارے رولز تھے, ان میں ہی جگل کرنا انسان کو اور بیلنس آؤٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. تو اس کے بعد آپ پہ ایک اور مزید جو ذمہ داری آ گئی ہے, were you happy, were you like کہ سلمان what is this, and کیا تھا آپ کا ریاکشن اور ایٹیٹیوڈ؟ بولو سلمان, میرا کیا ریاکشن تھا؟ میں پہلی دفعہ میں گورنر مئی میں بنا تھا 15 میں, تو پہلی مئی کو مجھے آصف علی زرعی صاحب نے بلایا تھا گھر پہ کھانے پہ, اور وہاں رحمان ملک صاحب بھی تھے اور احمد مختار بھی تھے, تو انہوں نے مجھے بلا کے کھانے پہ بلایا. اب وہ سبزیاں کھاتے ہیں, تو مجھے کھانا کھلا کے پھر 9 ساڑھے 9 بجے میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, میں اب چلتا ہوں. مگر نہیں, آپ سائڈ کے کمرے میں آپ سے بات کرنی. اچھا. تو میں کمرے میں گیا تو انہوں نے کہا I want you to be the governor of Punjab. اچھا, came as a total surprise. Total surprise. اچھا. تو میں سرپرائز میں تھا. I said why have you chosen me. کہتا ہے for many reasons, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں. تو میں نے کہا it's a great honor. تو میں I'll accept it obviously. تو then when I came back میں نے ان کو بتایا, تو she was also surprised. And پھر she said پھر ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, زندگیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میرے پرائیویٹلی ہمارا بزنس بھی کافی تھا, بالکل, اور اس میں بھی میں کام بھی کافی کرتا تھا اس طرف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایک نیا رول ہوگا. تو یہ ایسا رول تھا کہ پھر مجھے ایک سابقہ گورنر ہیں شاہد حامد, میں نے ان سے پوچھا تھا نیچرلی کہ بھئی کیا, انہوں نے کہا ایک بات کہ آپ گورنر کو سب کچھ بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے گھر بیٹھنا ہے تو وہ بھی بڑا ایک سیریمونیل رول ہے, آپ انجوائے کریں, بڑا خوبصورت گھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور واک کریں, گولف کھیلیں, سب کچھ کریں, یا آپ اس کو پرو ایکٹیو رول کریں. تو میں فطرتی طور پہ ویسے بھی پرو ایکٹیو ہوں, چین تو مجھے آتا نہیں ہے. میں یہی کہنے لگی تھی ابھی آمنہ کو. اچھا, آپ کا سٹار کیا گورنر صاحب؟ جیمنائی. ویسے I swear I knew کہ ان کا جیمنائی ہوگا. اور آپ کا کیا ہے؟ آپ کا ہوگا ورگو. ڈیٹ کیا ہے؟ 29th. اچھا, میری 19th ہے سپٹمبر. میری اگست. لیکن دیکھیں گورنر صاحب, ورگو خواتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں کیا کہوں, دونوں طرح سے دو بیٹھی ہیں. گورنر صاحب کو بھی لاجواب کرے نا. نہیں دیکھیں, ایون گورنر بننے سے پہلے جس طرح کی گورنر صاحب کی زندگی آپ لوگوں کے, میں تو ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ بھئی انہوں نے کیسے اتنا کچھ اچیو کیا لائف میں, اور آپ سے کہ بھئی ان کو پھر ٹائم کیسے ملا for you and for the family, and how multitasking. How have you people been able to do so much? ماشاءاللہ سے. پہلا سیکرٹ بتاؤں کہ میں 7 بجے صبح جاگتا ہوں, اور میں کام کرتا ہوں ایک سسٹین طریقے سے. اچھا. اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں, لیکن میں جو چیز میں نے اچیو کرنی ہے میں اس پہ فوکس کرتا ہوں. رائٹ. اور اس کے بعد پھر لک بھی بڑا حصہ ہے. تو آپ کی لک یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. she's been very lucky for me. Very lucky ہے نا, because I think مطلب ایک چیز میں لک چلتی ہے, بھئی 2 چیزوں میں چلتی ہے, لیکن انہوں نے تو ماشاءاللہ سے جس چیز میں ہاتھ ڈالا. آپ کو ایک مووی کا ڈائلاگ سنا؟ ہاں پلیز پلیز پلیز. وہ کہتا ہے امیتابھ بچن, بنٹی ببلی دیکھیے آپ؟ ہاں بالکل بالکل. وہ کہتا ہے یہ جو ورلڈ ہے نا ورلڈ, اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ساری زندگی ایک کام کرتے ہیں, اور وہ جو ایک زندگی میں سارے کام کرتے ہیں. یس. سلمان صاحب ویسے آپ شوبز بھی جوائن کرتے تو آپ بڑے ہٹ ہوتے.
اور میں تو اس پہ ترستا تھا, مجھے پوچھا ہی کسی نے نہیں. ابھی مجھے کوئی پوچھے تو میں بتا دوں. وقت ہے بھائی, آپ نے سارے شان کانری اور کلارک گیبل اور کس کس کو آپ نے پیچھے آپ نے چھوڑ جانا تھا. بس ایک کام رہ گیا, اس کے لیے لیٹ ہو گئے. آپ نے اتنے گراؤنڈ بریکنگ انہوں نے کام کیے ہیں, مطلب ایک زیادہ کام کرنا اور پھر سارے ہی بڑے پائنیئرنگ قسم کے کام کرنا, جس طرح چینل, کیبل, اخبار, یہ سب کچھ. میں نے ایک بار آپ کا انٹرویو پڑھا تھا بہت پہلے, آئی تھنک فرائیڈے ٹائمز میں آیا تھا آپ کا انٹرویو, کہ جی میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں, پھر میں پتہ نہیں 1 بجے تک سارے یہ اخبار پڑھتا ہوں, پھر میں پتہ نہیں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا ان کا اچھا, اور اس وقت آپ ویسے بھی آپ ایک بہت سوشلی پرومیننٹ پرسنالٹی تھے, تو میں کہتی تھی انہوں نے کتنی اپنی ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے. آر یو لائک دس آلسو آمنہ؟ یس, آئی ایم آلسو ویری کانشیس آف مائی ٹائم, اور ہم کافی کچھ اچیو کر لیتے اس ٹائم میں. بٹ میں ایک بھی بات کروں گی کہ جب بچے چھوٹے تھے تو یہ سارا کچھ کرتے تھے, بٹ دوپہر یا ارلی ایوننگ بچوں کو بڑا ٹائم دیتے تھے, اور اسپورٹس بہت چلتی تھی ہمارے گھر میں, لائک اف اٹ واز بیڈمنٹن, سوئمنگ, ٹیبل ٹینس, اور یہ چیمپئن شپس اینڈ یو نو لائف اینڈ ڈیتھ والی چیمپئن شپس چلتی تھی, اور بالکل رحم نہیں کرتے تھے بچوں سے. ہاں, نہیں, بچے تو سارا کیم آن دا انٹرویو, اور ویورز آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے کہا کہ 6 بجے ہم صبح اٹھ جاتے ہیں, چھٹی اور نو چھٹی, اینڈ 9 بجے تو از لائک لیٹ ان آور ہاؤس, اینڈ آور فادر ڈزنٹ لیٹ اینی بڈی سلیپ. کتنے آپ لوگ کتنے گھنٹے سوتے ہیں آپ لوگ؟ 3 4 6 گھنٹے تو مل جاتے ہیں, شکر ہے. 1 سے لے کے 7 تک. ہاں, 7 بجے ہم جاگتے ہیں, بٹ سلمان کا رول ہے کہ بچوں نے اندر آنا ہوتا ہے ناشتے کے لیے 7 ڈے. ہاں, 8 بجے آتے ہیں. اور آمنہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی بڑی بیوٹی سلیپ, آپ کا تو لگتا ہے جیسے اتنی کوئی بیوٹی سلیپ, لیکن ادھر تو ایسا کوئی حال ہی نہیں لگ رہا. نہیں, سلیپ نہیں کرنے دیتے ہیں یہ. ہاں بھائی سلیپ جو ہوتی ہے نا, وہ بچپن سے آپ کی عادت ہے ایسے. نیند چرا لینا ہے اور بھی لوگوں کی, صرف ہماری نہیں ہے. گورنر صاحب از اے گریٹ پیٹرن آف دا آرٹس آلسو, اور جیسے انہوں نے یہاں پہ اور بہت فنکشنز کیے, ویسے انہوں نے ہمارے آرٹسٹ ان سب کو بھی اکٹھا کیا, یو نو فار دا زلزلہ زدگان کے لیے بھی اکٹھا کیا, پھر ابھی یہ جو IDPs ہیں ان کے لیے بھی آپ نے اکٹھا کیا. یہ بہت بڑی انکریجنگ باتیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, بیکاز میں سمجھتا ہوں ایک قوم کی ثقافت جو ہے وہ اس قوم کی شناخت ہے. بالکل. تو اگر آپ قوم کی ثقافت اس سے چوری کر لیں تو آپ ان کو بے حس چھوڑ دیتے ہیں. تو میں خود ایک کلچرل فیملی سے بیک گراؤنڈ سے, میرے والد صاحب شاعر تھے, فیض صاحب میرے خالو تھے, اور میں جس ماحول میں جب میں چھوٹا تھا وہاں سارے بڑے بڑے نام جو ہیں, صوفی تبسم صاحب, چراغ حسن حسرت, یہ سب لوگ ہمارے گھر میں ہوتے تھے, بخاری صاحب وغیرہ. تو ان سارے لوگوں سے مجھے یہ نظر آیا کہ ایک قوم کی جو کلچر ہے, میوزک ہے, آرٹس ہیں, وہ اس قوم کی ایک نشانی پہچان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طالبانائزیشن ہے, اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہے کہ ثقافتی طور پہ ڈسٹروائے کریں, تاکہ وہ قوم بے حس ہو جائے, اور پھر جو یہ دہشت گرد آرڈر دیں آپ اسی آرڈر پہ چلیں, کلچرلی ڈیڈ ہو جائیں. تو میں اس کو تو سمجھتا ہوں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہاں میں نے کئی مشاعرے بھی کرائے ہیں, یہاں میں نے میوزیکل فنکشنز بھی کرائے ہیں, آرٹسٹ کو بلایا بھی ہے, اور جب صدر زدائی صاحب آئے تھے تو سارے انڈسٹری کے لوگ بھی آئے تھے, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں گے ٹو ڈیولپ فلم ان دس کنٹری, جو گورنمنٹ فنڈ بھی کرے گی اور ان کے اکوپمنٹ بھی دے گی اور ان کو پوری طرح سپورٹ بھی کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ تو ایک پاکستان کے لیے تو بڑی ضروری بات ہے, بہت ضروری. فلم کا ریوائول ہوگا تو گورنر صاحب کا بھی رول